بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب النکاح کے ضمن میں تحریم المتعہ کا باب چل رہا ہے۔ عمرو ابن علی کے واسطے سے روایت ہے کہ ان علی بلغہ رضی اللہ عنہ ان رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال انك تائه انه اور انہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنها وعن لحوم الحمر الاہلیت یوم خیبر۔ اس روایت کی سند میں اسکرین پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو حسن اور عبداللہ جو دونوں محمد کے بیٹے ہیں، یعنی حسن ابن محمد اور عبداللہ ابن محمد، یہ حسن ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب الہاشمی ہیں۔ ابو محمد المدنی ان کی کنیت تھی، اور ان کے والد محمد ابن علی ابن ابی طالب یہ ابن الحنفیہ سے مشہور تھے۔ یہ ثقہ اور فقیہ راوی ہیں، ان پر ارجاء کا الزام لگایا گیا تھا، اور مصعب زبیری، مغیرہ ابن مقسم، عثمان ابن ابراہیم الحاطبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ارجاء کے باب میں کلام کرنے والے یہی شخص تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے انتقال فرمایا، اور سفیان عمرو ابن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ ما کان الزہری الا من غلمان الحسن ابن محمد۔ ہماری اس کتاب میں ان کی 2 حدیثیں ہیں۔ وہ ارجاء جس کا کلام یہ حسن ابن محمد کرتے تھے، وہ ارجاء نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کے یہاں معیب اور معیوب ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نوالی ابا بکر وعمر ونجاہد فیہما لأنہما لم تقتتل علیہما الامت ولم تشک فی امرہما ونرجئ من بعدہما ممن دخل فی الفتنہ فنکیل امرہم الی اللہ تعالی۔ تو ارجاء سے مراد جس میں یہ حسن ابن محمد کلام فرماتے تھے، وہ ارجاء ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عدم القطع علی احدى الطائفتین بکونها مصیبتا او مخطئتا۔ علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے باب میں کوئی قطعی فیصلہ نہ کرنا کہ کون حق پر تھا اور کون خطا پر، یہ ہے ارجاء۔ یعنی نرجئ امرہما ونکیل امرہما الی اللہ تبارک و تعالی۔ لہذا یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ سنن نسائی میں فرقہ مرجئہ سے تعلق رکھنے والے کی روایت کیسے آ گئی۔ ان کے بھائی ہیں عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب الہاشمی، ابو ہاشم ابن الحنفیہ، ثقہ راوی ہیں۔ سلیمان ابن عبد الملک کے دور خلافت میں انتقال کیا، اور ہماری اس کتاب میں ان کی
یہی حدیث شریف ہے۔ اس روایت میں جہاں ایک لطیفہ یہ ہے کہ روایت الابن عن الاب ہے، وہیں ایک لطیفہ یہ ہے کہ دو بھائی ایک ساتھ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اب آئیے روایت پر کہ ان علی بلغہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ ان رجلا لا یرا بالمتعۃ بأسا، کہ ایک صاحب متعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ رجلاً سے مراد ہے ابن عباس۔ بخاری کی کتاب ترک الحیل میں باقاعدہ یہ نام آیا ہے کہ ان علی قیل لہ ان ابن عباس لا یرا بمتعۃ النساء بأسا، اور دار قطنی میں بھی آیا کہ ان علی سمع ابن عباس وهو یفتی فی متعۃ النساء فقال، تو حضرت علی نے فرمایا انک تائہ، اور مسلم شریف میں آیا انک رجل تائہ، اور دار قطنی میں آیا انک امرؤ تائہ، تائہ تم راستے سے ہٹ گئے ہو۔ التائہ یتیہون فی الارض، الحائر الذاہب عن الطریق المستقیم کو تائہ کہتے ہیں۔ تاہ الانسان فی المفازۃ ای ضل عن الطریق، اور اس شخص کو بھی تاہ کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو مقصود بنائے لیکن جانب صواب و صحت پر نہ پہنچے تو کہا جاتا ہے انہ تائہ۔ اور اب آگے فرماتے ہیں انہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، انہو میں ہو ضمیر شان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعے سے منع فرمایا ہے۔ نیز پالتو گدھوں کے گوشت سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے۔ یوم خیبر، خیبر کے دن حضور نے اس سے منع فرما دیا۔ حضرت علی کا متعہ اور حمور اہلیہ کے درمیان نہی کے سلسلے میں جمع فرمانا اس لیے ہے کہ ابن عباس یہ دونوں میں رخصت کے قائل تھے۔ کسی کو یہ شک شبہ نہ ہو کہ مناسبت کیا ہے لحوم حمور اہلیہ اور متعۃ النساء میں، تو ہم نے سمجھایا کہ ابن عباس چونکہ ان دونوں میں رخصت و حلت کے قائل تھے تو حضرت علی نے دونوں میں رد فرما دیا۔ اس سے ایک فائدہ حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ متعہ حرام ہے، پالتو گدھوں کا گوشت بھی حرام ہے۔ نیز اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نسخ کا وقوع ہوا ہے۔ النسخ عند المسلمین واقع وقائل التخصیص لا ینازع، تکرار نسخ بھی ہوا ہے مصلحتوں کی بنیاد پر۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ اس سے مستنبط و مستفاد ہوتا ہے کہ افاضل صحابہ پر بھی بعض نصوص واضحہ مخفی رہتی تھیں۔ دیکھیے ابن عباس افاضل صحابہ میں ہیں، لیکن نسخ متعہ کا منسوخ ہو جانا، حرام ہو جانا ان پر خفی تھا، تبھی تو وہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے۔ جب حضرت علی نے بیان فرمایا تو انہیں پتہ چلا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر یہ چیز ایسی ہے تو اب تک میرے مطالعے میں کیوں نہیں آئی۔ آدمی چاہے کتنا ہی کثیر و وسیع المطالعہ ہو، لیکن اس پر بہت سی چیزیں مخفی رہ سکتی ہیں۔ جب حق آ جائے تو نصوص کی پیروی کرنا چاہیے، تجمد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فائدہ یہ بھی اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ عالم جب اس کے سامنے نص آ جائے
اور اب تک وہ اس نص کے خلاف کرتا ہو، اس لیے کہ اسے اس نص کا علم نہ ہو، تو اس کی تضلیل نہ کی جائے، اس کی تفسیق اور تجہیل بھی نہ کی جائے، بلکہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے کہ اس نے نص کے ورود کے بعد اس کو قبول کر لیا۔ نص کی مخالفت اس نے اجتہاد کی بنیاد پر کی تھی، اور خطا فی الاجتہاد مغفور ہی کیا، بلکہ ایسا اجتہاد کرنے والا تو مأجور ہے۔ اہل علم کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے اور وسعت ذہنیہ اور وسعت فکریہ کا حامل بننا چاہیے۔ اور ایک بات سنیے، علامہ نووی نے لکھا ہے کہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ متعہ کی حرمت و اباحت 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ خیبر سے پہلے مباح تھا، پھر خیبر میں حرام قرار دیا گیا، پھر غزوہ فتح مکہ میں مباح ہوا، وہی عام اوطاس ہے، اور پھر حجۃ الوداع میں اس کو تحریم مؤبد کے ساتھ حرام قرار دیا گیا، اور تقریر اباحت کا کوئی مانع نہیں ہے مصالح کی بنیاد پر۔ امام شافعی سے منقول ہے کہ متعہ 2 مرتبہ منسوخ ہوا ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں نکاح متعہ کی اجازت کا سبب بھی آیا ہے کہ انہم کانوا اذا غزوا اشتدت علیہم العزبۃ، بیویوں سے دور رہنا ان کے لیے مشقت بھرا تھا، فأذین لہم فی الاستمتاع، تو نہی کا تکرر بعد الاذن ہوا ہے، لیکن جب آخری مرتبہ میں نہی وارد ہوئی تو الی یوم القیامت کے الفاظ لا کر اس کی حرمت مؤبد کر دی گئی۔ یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ مسئلہ متعہ میں خلاصۃ القول یہ ہے کہ متعہ ان چیزوں میں سے یا ان احکام میں سے ہے جس میں تکرر نسخ اور تکرر اباحت ہوئی ہے۔ خیبر سے پہلے مباح تھا، خیبر میں حرام ہوا، زمن فتح میں مباح ہوا 3 دن کے لیے، اور پھر 3 دن کے بعد تحریم مؤبد الی یوم القیامت ہوئی۔ وہ جو روایت میں آیا ہے کہ حرمت عام حجۃ الوداع، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اعاد ذکر تحریمہا حتی یعلمہ الجمیع۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فتح مکہ میں 3 دن کی اباحت کے بعد کی جو حرمت ہوئی اس کے بعد پھر حلت ہوئی تھی، نہیں، بلکہ اس کی حرمت کا اعلان مقرر ہوا۔ اس طور پر احادیث باب میں تطبیق ہو جائے گی، اشکال زائل ہوگا۔ نکاح متعہ کے حکم کے باب میں اہل علم کے اقوال سنیے۔ نکاح متعہ کی رخصت سوائے عمران ابن حسین، ابن عباس اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے کسی سے بھی مروی نہیں ہے۔ تمام علماء و فقہا سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں کہ متعہ حرام ہے، کسی بھی صورت میں اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ علماء امصار مالک، سفیان، ابو حنیفہ، شافعی علیہم الرحمہ سب کے سب اس کے قائل ہیں کہ نکاح متعہ حرام ہے الی یوم القیامت، بلکہ وہ ایک قسم کا زنا ہوگا۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن سلمہ کی حضرت علی ابن ابی طالب سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ۔ اس کے بعد کی روایت بھی حضرت علی ابن ابی طالب کی
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن متعۃ النساء قال ابن المثنى یوم حنین وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من کتابہ۔ اس سند کے جو عمرو بن علی اور محمد بن بشار اور محمد بن مثنى تین اساتذہ کے واسطے سے ہمارے سامنے ہے، بہت بڑا لطیفہ یہ ہے کہ امام نسائی کے مشائخ ثلاثہ یہ تینوں وہ ہیں جن سے ائمہ ستہ نے بلا واسطہ روایت کیا ہے۔ اسی طرح بات کی روایت قتیبہ کے حوالے سے ہے، وہ ہے کہ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمتعۃ فانطلقت انا ورجل الی امرأۃ من بنی عامر۔ حضور نے متعہ کی اجازت دی تو میں اور ایک صاحب بنو عامر قبیلے کی ایک عورت کے پاس گئے، فعرضنا علیہا انفسنا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، فقالت، تو اس نے پوچھا، ما تعطینی، تم مجھے کیا دو گے؟ تم مجھ سے متعہ کرنے آئے تو تو دے گا کیا مجھے؟ فقلت ردائی، تو میں نے عرض کیا میں میری چادر دے دوں گا۔ اور دوسرا صاحب تھی جو میرے ساتھ گیا تھا، وقال صاحبی ردائی، اس نے بھی کہا میری چادر دوں گا، لیکن وکان رداء صاحبی اجود من ردائی، میرے ساتھی کی چادر مجھ سے زیادہ مہنگی اور قیمتی تھی، لیکن وکنت اشب منہ، جوان میں تھا۔ فاذا نظرت الی رداء صاحبی اعجبہا، جب وہ چادر دیکھتی تھی تو میرا ساتھی اس کو پسند آتا تھا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ، اور جب میری بھری جوانی دیکھتی تھی تو أَعْجَبْتُهَا، میں اس کو پسند آتا تھا۔ ثم قالت، پھر اس نے فرمایا، أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، تم اور تمہاری چادر میرے لیے کافی ہے۔ فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، میں اس کے ساتھ 3 دن گزارے۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر حضور کی نہی وارد ہوئی کہ من کان عنده من هذه النساء اللاتی یتمتع فلیخل سبیلہا، جس کے پاس یہ عورتیں ہوں جن سے وہ متعہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا راستہ خالی کر دے اور اس متعہ کو ترک کر دے۔ اس روایت میں صاف آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ متعہ ختم کر دینے کو فرمایا، تو متعہ کی تحریم مؤبد ہو گئی بعد اس کے کہ وہ مباح تھا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر کا قول آیا ہے کہ استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، اور ایک روایت میں آیا کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق الایام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر حتی نہا عنہ عمر، تو پھر اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو محمول کیا جائے گا کہ وہ شخص جس نے حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں استمتاع بمعنی متعہ کیا، اس کو نسخ کا علم نہیں ہوا تھا تو اس نے متعہ کیا۔ حضرت عمر کے دور میں اس کا اعلان عام ہوا، اس کو اور زیادہ پھیلایا گیا۔ نفس نہیں متعہ کی حضور کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن اس کا عمومی اعلان یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس میں صراحت بھی ہے اس روایت میں کہ متعہ فتح مکہ کے دن مباح قرار دیا گیا تھا، پھر منسوخ ہوا۔ اور اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اپنی صحت اور اپنی جوانی کا خوب خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کا مرکز توجہ اس کا مال و منال نہیں ہوتا، بلکہ روایت کے لفظ پر دھیان دیجئے، کنت اشب من صاحبی، اور یہی چیز اس عورت کے لیے باعث میلان بنی۔ صحتوں کی حفاظت کرنا ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔